بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن یحییٰ نے اپنے باپ یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 191۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے عمر بن یحییٰ نے اپنے باپ یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں عمر بن حسن نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلو سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر پر مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 192۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 193۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 194۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا،
تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے وہ رہ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے، یعنی کتنے آدمی تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 195۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 196۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 197۔